وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. کوئی مثال شہر مشرقین بن نہ سکا، کوئی مثال شہر مشرقین بن نہ سکا، خدا کے نور کا نور دعائیں بن نہ سکا، ولی نبی مسیح بنا ڈالے خدا کی بن گئے لیکن کوئی حسین بن نہ سکا. کیا وجود ہے آج اس نور عین پر پروانہ گر رہی ہے چراغ حسین پر. تم جو چاہو تو میرے خلوص کا امتحان لے لو، تم جو چاہو تو میرے خلوص کا امتحان لے لو. غم حسین نہ دوں گا چاہے میری جان دے. آیا مجددین و ملت عظیم البرکت امام احمد رضا خان قاضی بدری علیہ رحمت و رضوان یوں ارشاد فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا اس زمستان حسن اور حسین. آئیے سب سے پہلے ہمارا کل کائنات کے مالک و مختار حبیب کردگار بے سہاروں کے سہارگار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک مرتبہ جھوم کر سب مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھنے کی امام خطیب سنی جامع مسجد کی خواہش پر فرمائش پر کہ فقیر نقشبند آپ کی روبرو حاضر ہوا اور میں جب آیا تب حضرت العلامہ مولانا مفتی نعال احمد صاحب اللہ امام خطیب مدینہ مسجد ایمان افروز بیان ارشاد فرما رہے تھے. طبیعت بچا رہی تھی کہ حضرت نے جو نقشہ کربلا کا کھینچا اسے سنو. میری بھی خواہش تھی اور شاید آپ کی بھی خواہش تھی، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے آپ نے مختصر کربلا کے ان حالات کے نقشے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کیا جو اتنے سے مختصر سے وقت میں ناممکن تھی. آج ہمارا 6 محرم شریف کو اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر ذکر حسین کو سن بڑی عجیب بات ہے کہ ذکر حسین ہر کوئی کرتا ہے، ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، امام کا عاشق ہو امام سے غافل ہو، ہر کوئی امام حسین کی یاد کرتا ہے. آپ غور اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے. ایک دور آئے گا جب خطبے میں سے امام حسین کے نام کو نکالنے کی سازشیں کی جائے گی. ایک دور آئے گا جب مساجد میں سے امام حسین کے نام کو کم کرنے کی کوششیں کی جائے گی. ایک وقت آئے گا جب امام حسین کے نام کو اپنے گھروں سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی. امام حسین کی عظمت، امام حسین کا مرتبہ ہم کو اور آپ کو استقامت کی زندگی عطا کرتا ہے، ہمیں جہادانہ زندگی عطا کرتا ہے، ہمیں ہمت و قوت عطا کرتا ہے. مفتی نہیں بلکہ امام حسین نے کیا بنا جو ہمیں
کچھ حالات بگڑے تھے، لوگ گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہ ڈر کا عالم ہے وہاں، اور کربلا کی تاریخ ہمیں ساتھ دلا رہی ہے۔ ایک طرف 22,000 تلواریں ہیں، ایک طرف 22,000 فوج ہے، ایک طرف 22,000 لوگ ہیں، اور تن تنہا 72 کربلا کی مقدس زمین پر اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو نصف نابود کرنے والوں کے خلاف مرد و مقابل کھڑے ہوئے۔ شاعر کہتا ہے کوئی مثالے شہ رشدین بن نہ سکا، کوئی مثالے شہ رشدین بن نہ سکا، خدا کے نور کا نور دو عالم بن نہ سکا، ولی نبی مسیح بنا ڈالے، خدا بھی بن گئے لیکن کوئی حسین بن نہ سکے۔ آپ کو خاموش نہیں رہنا ہے، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں جینا ہے تو قرآن مچا دو، اپنے وجود کا احساس رکھو، ازدار تمہیں حسین کا چاہنے والا بنا کر اس دنیا کے اندر، اور کوئی بڑی کنال کسی مرتبے فکر کا ہو، کسی مزاج کا ہو، کسی دماغ کا ہو، وہ امام حسین کی عظمت سے، امام حسین کے مقام سے انکار نہیں کر سکتے، اور اگر انکار کرتے تو وہ مسلمان ہے۔ آپ کہیں گے زکریا یہ آپ کی منطق ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ بابا میں تو فقیر آدمی اور ان بزرگوں کی اولاد ہے، الحمدللہ خانقاہ نقشبندیہ وہ در ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت مجدد الدین و ملت عظیم البرکت امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے والد ماجد نے تفسیر عرب نشرہ میں خانقاہ نقشبندیہ کے بزرگوں کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ سادات کا مقام کیا ہے، میں تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں آپ کا، تو سادات کے جتنے شجرے ہیں اپنے بران یا مہاراشٹر جس کو کہیں، وہ تمام شجرے آج بھی الحمدللہ خانقاہ نقشبندیہ امام حسین کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کی رفعت کیا ہے، اگر اس بات سے کوئی انکار کرتا ہے، کسی کو انکار ہے تو آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تجھے مسجد میں آنا ہوگا، وضو کرنا ہوگا، اور وضو کرنے کے بعد مسجد میں آ کر کھڑا ہونا ہوگا، پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، اس لیے پاک کرنا ہے، میری حمد و ثنا بیان کرنا ہے۔ ہم جب مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرنے کے بعد اپنے کان کی لو تک ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، پھر ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد اللہ کی تعریف کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو نے مجھے بڑا کہہ کر پکارا، مجھے اعلیٰ کہہ کر پکارا، اب تو میری ثنا کر رہا ہے، مجھے الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اب سورہ کر رہا ہے، میرے بندے تیری نماز کیا ہے، تیری نماز کی حقیقت کیا ہے، تیری نماز کی حقیقت کیا ہے، تیری نماز میری بارگاہ میں قبول ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی ہے؟ بندے بیٹھ جا، ادب کی حالت میں بیٹھ، سجدے کی حالت میں جیسے بیٹھا تھا ویسے 2 سال ہو گئے اور میری بارگاہ میں پھر
نبی کا عشق کٹورا تھا. اب کوئی کہے ملا بے شک سنو بے شک اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے بندے کو. میرے بندے تو نے کلمہ پڑھا ہے میرے نبی کا, نبی کی وفاداری کی بات کہتا ہے, نبی سے پیار کی بات کہتا ہے. میرے بندے میں نے تجھے چیک کر لیا, اب چیک کرنا اور باقی رہ گیا ہے. نبی کی آل پر درود پڑھ, بے شک بے شک تیری چاہت کیسی ہے, تیری محبت کیسی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز قبول کرے گا جو امام حسین سے وفاداری کرتا ہے. اس کے سجدوں کو قبول کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرتا ہے. بے شک بے شک نماز کیا ہے؟ اس کے آل نبی. بے شک بے شک پوچھو دونوں سائڈ سے میرے علماء بیٹھے, ایک مفتی ہے ایک عالم ہے, اور بڑے خوش نصیب ہو تم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام دیا ہے تو صادق. بے شک بڑے خوش نصیب ہو تم کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہار احمد جیسے مفتی کو آپ کو دیا. ذمہ داری آپ کی ہے. نماز پڑھو امام کے پیچھے, امام کے پیچھے مت پڑھو, نماز پڑھو امام. یہ امام ویسے, وہ امام ویسے, وہ امام ویسے, امام بہت اہم ہے. امام اتنے اہم کہ امام حسین سے ان کو نسبت. بے شک نام کیا کے والد صاحب نے بولو صادق. صادق کس کو کہتے ہیں؟ اچھا, اور کتنا اچھا بچہ ہے, ماشاءاللہ, پورے گاؤں کو سنبھال رکھا ہے. والد صاحب سے بھی مل کر آیا, بڑی خوشی ہوئی. سیدھے سادے آدمی, لیکن بیٹے کو عالم بنایا, بڑے خوش نصیب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تو نے سبحان ربی اعلیٰ کہا, میں نے تیری نماز کو قبول نہیں کیا. تو نے مجھے اعلیٰ کہہ کر پکارا, آقا کہہ کر پکارا, عظیم کہہ کر پکارا, میری بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ کر پکارا. لیکن معیار کیا ہے؟ تیرا سجدے کا معیار کیا ہے؟ تیرا رکوع کا معیار کیا ہے؟ تیرا سجود کا معیار کیا ہے؟ تو حسین سے وفاداری کرتا ہے یا نہیں؟ بے شک نماز کیا ہے؟ امام حسین سے محبت کا نام نماز ہے. بے شک. اب آپ کہیں گے حضرت کربلا میں تو 72 شہید ہوئے تھے, اب ہم نے کیا سب کو سلام کیا؟ ایک بندے کا شادی کی, اس نے شادی کا دعوت نامہ لکھا, بولے حضرت مولانا محمد صادق رضا وتھ فیملی, جمیع افراد خاندان. اب مولانا جیسی رکا پڑھے, گاڑی کو کک مارے, اہلیہ کو بٹھائے اور شادی میں پہنچ گئے. لڑکی کا ابا نے دیکھا, بولے مولانا تم دو ہی آئے؟ بولے ہاں. بولے میں 2 کنٹل پکایا, تم نے 2 ہی لے کر آیا؟ ارے میں نے وتھ فیملی لکھا, پورا خاندان. تو کہا تم کو معلوم ہے یہ کی بیٹا ہے, تمہیں مثال نہیں, تمہیں معلوم ہے مجھے 5 بیٹے ہیں, 3 بیٹیاں ہیں. اللہ اولاد نرینہ سے نوازے. اب اس نے کیا کہا کہ آپ کی پورے خاندان کو دعوت تھی. مولانا نے کہا میرے بڑے بیٹے کا نام نہیں, چھوٹے بیٹے کا نام نہیں, اس سے چھوٹے بیٹے کا نام نہیں, پھر میں لاتا کیسے؟ میں نے تو بیوی کو لا لیا. میری بات سمجھ میں آ رہی تھی؟ کہا حضرات میں نے ود فیملی یعنی کہ ود وائف, ڈاٹر, بیٹا, بیٹی اور خاندان سب کو دعوت دیا تھا. کہاں میرے سمجھ میں نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے محمد پر درود, آل محمد پر درود. غریب نواز, ہم سب کے ساتھ
قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ بے شک وہ جس نے قطرے قطرے پر پتے پتے پر دریا دریا پر سجدہ کیا، آغاز کیا گیا، نکال دیا گیا، جنت میں رہنے والا جنت جسے ٹھکرا دیا کرتی تھی وہ باہر نکل گیا، اب یہ تو باہر ہی اندر گیا نہیں، بچاتے پھر رہا ہے۔ ارے نماز سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، نماز جلدی عبادت ہے، نماز سے چہرے پر نور آتا ہے، نماز سے گھروں میں برکتیں آتی ہے۔ سنی مسلمان پوری نماز پڑھنے کے لائق ہے، لیکن تیرے سجدے کا چلے گئے، تیرا رکوع کا چلا گیا، تیرا سجود کا چلا گیا، میری کان میں اذان کی آوازیں نہیں آتی ہے۔ بڑے تعجب کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم امام حسین کے محبت کا نور پیتے، کیا محبت یہی ہے باجے بجانا؟ کیا محبت یہی ہے ڈانس کرنا؟ یاد رکھو مسلمان نبی سے ٹکرا نہیں ہو سکتا ہے، یاد رکھو مسلمان ساری دنیا کو نچانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمام بنانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ عزت نے ہمیں کمر دیا ہے، اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے دیا ہے۔ بڑی عجیب بات، اللہ ہمیں تک جانتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہو ان لوگوں کے اندر اللہ رب العزت نے بچوں کا خون عطا کیا ہے۔ ہمارے کام میں ہمارے دادا کیوں نہیں آتے، ہمارے جسم میں ہمارے پر دادا کیوں نہیں آتے، ہمارے جسم میں خون موجود ہے، اس کے باوجود ہمارے جسم میں اہل اللہ کیوں نہیں آتے، غوث اعظم کیوں نہیں آتے؟ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی آنکھ پر غور کریں۔ ہمارے یہاں سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی تک میں پاس ہے، سبحان اللہ۔ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم چھونے کو ڈرتے۔ یہاں گنہگار ہاتھ ہے، یہ گنہگار ہاتھوں سے ہم رسول اللہ کے قدم کو چھوئے نہیں، کیسے ہو سکتا؟ ہماری اوقات اتنی کہ ہمارے جسم میں غریب نواز آ رہے ہیں، ہماری حقیقت اتنی کہ ہمارے جسم میں حسین آ رہے ہیں، قال حسین، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ حسین کو نہ رونے دیا کرو، حسین کے رونے سے جبریل بے چین ہو جاتا ہے، فاطمہ حسین کو نہ رونے دیا کرو، حسین کے رونے سے قرآن جنت بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، حسین کو فاطمہ نہ رونے دیا کرو، حسین کے رونے سے عرش الہی کے فرشتے بے چین ہو جاتے ہیں، حسین کو نہ رونے دیا کرو، حسین کے رونے سے میرا بابا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ حسین جن کے رونے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کرے، وہ حسین کربلا کی دھرتی پر کیوں آئے، اس لیے آئے آج دنیا یزید کو امیر المومنین بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ جوانوں، آج ویڈیوگرافی کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یہودی مشرقیہ کام کر رہی ہے، مسلمانوں سے عشق نکالا جا رہا ہے، تمہیں صرف گھوکھلا مسلمان دیکھنا چاہتی ہے دنیا میں، اور تمہاری روش امام حسین سے غداروں کے ساتھ میں ہو تو یاد رکھو یہ نماز نہیں ہے، یہ روزہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتی صاحب جلوہ فروز ہے، پوچھو کسی وقت ان سے بیٹھ کر اکیلے میں فرمائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت رسول سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسجد کے قریب فساد ہو رہا ہو، تمہاری جان کا خطرہ ہے، تو مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب مسجد میں نماز پڑھنے کا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امتیوں روزہ رکھنا، سحر کے وقت کھانا کھانا، دن بھر میری یاد میں گزارو،
کی مغرب کی اذان کو روزہ کو اتنی محبت ہے رسول اللہ. لیکن آؤ دنیا کے اندر کوئی ایسی مثال آؤ میرا حسین کربلا کی سرزمین پر نماز پڑھ رہے ہیں, وضو کے لیے پانی نہیں ہے, سجدہ کر رہے ہیں, خون نازل ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, وضو کے لیے پانی نہیں ہے. آج دنیا روزہ رکھتی ہے, ایمان والا روزہ رکھتا ہے صبح سے شام تک کے, لیکن کربلا کی تاریخ بیان کر رہے تھے. امام حسین نے وہ روزہ رکھا جو 3.5 دن کا روزہ, ایک دن کا روزہ نہیں رکھا, جس کی رکھا ہے امت رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کو ہم نکلا. آؤ مکے کی سرزمین ہے, کعبۃ اللہ شریف کے قریب ایک فقیر کعبے کے غلاف کو پکڑا ہوا ہے, ندا دے رہا ہے, یا اللہ 50,000 اشرفیہ عطا فرما. اشرفیہ مانگ رہا ہے, خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا ہوا ہے, ضد پر لگا ہوا ہے, یا اللہ اشرف کر کے دے ورنہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پھاڑ دوں گا. مولا علی مشکل کشا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہی, ٹھہر گئے, مڑ کر دیکھ, پوچھا اشرفیہ چاہیے, کعبے کے غلاف کو چھوڑ دے, اپنی ضد کو چھوڑ دے, کبھی مدینہ آ جانا, میرے گھر آ جانا, میں تجھے اشرفیہ عطا کر دوں گا. خانہ کعبہ کے غلاف کو فقیر نے چھوڑ دیا. مولا علی مشکل کشا علی مرتضیٰ علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد کچھ دن گزرے, کچھ مہینے گزرے, کچھ سال گزرے, اور اچانک ایک آپ نے ایک فقیر کی صدا کو سنی, یا علی مشکل کشا علی, وہ فقیر آپ کے در پر کھڑا ہے جس نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کیا تھا, میں نے اشرفیہ طلب کی تھی, آپ نے فرمایا تھا یا علی ایک دن میرے گھر پر آ جانا, میں تجھے دے دوں گا. مولا علی نے جب یہ آواز کو سنا تو باہر سوچنے لگی, یا اللہ کیسا وقت ہے, علی کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے, علی کے شہزادے 3 دن سے فاقے سے ہے, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 3 دن کے فاقے سے ہے. یا اللہ تیرے بندے سے وعدہ کیا تھا, یا اللہ تیرا بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے, یا اللہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا. ہم بھی کسی سے قرضہ دیتے ہیں, قرضہ جب ہمارے گھر تک آتا ہے ہم بازو کی گلی سے نکل جاتے ہیں, ہم اپنے بچے کو موبائل دے دیتے ہیں, بول دو بیٹا بابا گھر پہ نہیں ہے, ابو گھر پہ نہیں ہے, ابا گھر پہ نہیں ہے. ہماری تعلیم تو یہ ہے اپنے بچے کو کہ ہم اپنے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے اپنے پیرانے اعظام سے وعدہ کیا تھا, ہم نے تاج شریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن کو پکڑ کے کہا تھا ہم وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. ہم نے سید السادات جیلانیہ کے مرید بنے تھے, ہم نے دامن کو پکڑا تھا, ہم نے وعدہ کیا تھا, اپنے پیر کے سامنے وعدہ کیا تھا ہم آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. لیکن کردار ہمارے گھر پر آ جاتا ہے, جھوٹ ہمارے منہ سے نکلتا ہے, جھوٹ ہمارا بچہ بھی بولتا ہے, اس کے بعد ہم بولتے ہیں ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی ہے, ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری حرکتیں کیا ہے, ہمارے گھر میں برکتیں کیا ہو سکتی ہے. لیکن علی نے قرضہ نہیں لیا تھا, علی نے تو صرف وعدہ کیا تھا, خانہ کعبہ کے غلاف پکڑنے والے سے وعدہ کیا تھا. علی نے اپنے سر کو, اپنی نگاہوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا, عرض کرتے ہیں پروردگار تیرے بندے نے تیرے علی نے وعدہ کیا تھا لیکن میرے پاس اشرفیہ نہیں ہے. یا اللہ آج تو میرے گھر کی حالت یہ ہے کہ 3 دن کا میرے گھر پہ فاقہ. مسلمانوں آج مولا علی کو اور حسنین کریمین کو جو دکھایا جا رہا ہے, جو بتایا جا رہا ہے, کمزور بتایا جا رہا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علی کیا ہے, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حسنین کریمین کیا ہے.
میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. علی نے انہیں سوچا، اس کی بات خیال آیا کہ میرے پاس ایک باغ، کھجور کا باغ، میں اسے فروخت کر دیتا ہوں، بیچ دیا. اور جیسے ہی علی نے کہا کہ میں میرا باغ بیچنا چاہتا ہوں، یہودی جمع ہو علی سے مطالبہ کرنے لگے، مولا علی بولو کیا قیمت دیں گے؟ جو آپ قیمت بولیں گے وہ ہم دے دیں گے. یہودی بھی عزت کو مان رہا ہے اور مسلمان یہاں جان رہا ہے، عجیب عجیب باتیں جان رہا ہے. بولے ہم تو حسین کو ایسا مانتے ہیں کہ حسین ہمارے آنکھ میں آ گئے. ہم نے کہا تیری حقیقت دیکھ، تو دیکھ، فجر کی نماز نہیں ہوتی، ظہر کی نماز نہیں ہوتی، عصر کی نماز نہیں ہوتی، مغرب کی نماز نہیں ہوتی، عشاء کی نماز نہیں ہوتی، اور اس کے بعد حسین ہمارے جسم میں آ جائے. یہ ہو سکتا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو. ہم بڑے عجیب و غریب ہو گئے، جس نے جیسا بولا ویسا سن لیتے. ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، لوگ گستاخیوں پہ گستاخیاں کرے، ہمارے کان پر چو تک نہیں رہی تھی، اور ابا کو اگر کسی نے ایک چھٹا گالی دی دیا تو آدھا کلو اس کے گھر کو پہنچا دیتے، ہے نا؟ چھوڑتے نہیں. پھر مولانا سنے کہ مفتی صاحب سنے، ہم کو کوئی سروکار نہیں، جب تک کہ اچھے برے گالیاں نہیں دیں گے تب تک کہ جل نہیں آئے. اور بڑی پریشانی یہ ہے کہ لوگ پیروں کو فون کر کے ایک مرتبہ ہم کو سنایا کہ حضرت سلام علیکم، بولے حضرت دیکھو نا تمہارا امید کیسے ننگی ننگی گالیاں دیا. ہم نے بولا ہم بولے اس کپڑے پہنا کر دو. آپ کی حرکتیں پیروں کی جانب انگلیاں ہوتی ہے. آپ یہ پسند کرتے ہو کہ آپ کے باپ کو کوئی برا بولے تو آپ اس سے لڑنے کو دوڑے، اور آپ کے پیر کی شان میں کوئی گستاخی کرے آپ کو کوئی اثر نہ پڑے. آپ کے پیرانی پیر کی شان میں کوئی گستاخی کرے آپ کو اثر نہ پڑے. آپ کے غریب نواز کی شان میں کوئی گستاخی کرے آپ کو فرق نہ پڑے. آپ کے امام حسین کا کوئی مذاق اڑائے آپ کو اثر نہ پڑے. اور پھر اس بات کہ آپ مسلمان ہو، یوں سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، آپ خان بھی ہو، تم سب کچھ تو ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. علی ارشاد فرماتے ہیں یہ قیمت. دوسرے نے کہا نہیں اس سے زیادہ لے لو، تیسرے نے کہا اس سے زیادہ لے لو، چوتھے نے کہا اس سے زیادہ لے لو. بہرکیف علی نے اپنے باپ کو بیچا، اور بیچنے کے بعد جب اسے 50 دینار 50 اشرفیہ بیچ کر کے دوسرے فقیر ہوتے ہیں. بولے آج تو علی بانٹ لیں. بانٹنے والا گھرانہ علی کا اور ڈانٹنے والا گھرانہ علی کے گستاخ کا. ہم علی والے نہیں ہیں، ہم یا علی والے. بے شک سبحان اللہ. یاد رکھو ہم یا علی اس لیے کہتے ہیں کہ علی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مدد کرتے ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. اب علی نے جب تقسیم کرنا شروع کیا تو سب آنے لگے، سب نے اپنے اپنے دامن کو پسارا، علی نے سب کو مارا. علی تقسیم کرتے 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 علی اپنے کاشانے کی چوکھٹ پر پہنچے، گھر کی چوکھٹ پر پہنچے تو سب بٹ سکتے. اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو بی بی فاطمہ نے پوچھا اے علی کیا بات ہے؟ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے، آپ بانٹ رہے تھے، کیا تھا؟ کہا اشرفیہ بانٹ رہا تھا. اچھا اشرفیہ بانٹ رہے تھے، کیوں؟ کہا ایک فقیر نے اللہ کے گھر کے غلام کو پکڑ لیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے 50 اشرفیاں چاہیے، اس کے اشرفیوں کا میں نے وعدہ کیا تھا، اور آج وہ میرے سے مانگنے کے لیے آ گیا. میں نے اپنے باغ کو، بغیچے کو بیچ کر اسے لے لیا. بی بی فاطمہ نے ارشاد فرمایا علی گھر کے لیے کیا ہے؟ علی نے جیسے ہی کہا فاطمہ کچھ نہیں. فاطمہ کو جلال آ گیا، بی بی فاطمہ کو جلال آیا.
علی کے دامن کو پکڑا، کہا علی تم نہیں جانتے ہو حسنین کریمین 3 روز سے فاقے سے ہے، فاقے پر فاقہ ہو رہا ہے، اور علی تم نے دنیا میں پیسہ لٹا دیا، یا علی میں تمہارے دامن کو نہیں چھوڑوں۔ علی کے دامن کو بی بی فاطمہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منظر کو دیکھا، کہا جبریل آؤ، جبریل بارگاہ خدا بندی میں پہنچا، رب نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں، میرا سلام عرض کرنا رسول اللہ کی بارگاہ میں، اور ارشاد فرمایا جبریل علی کو قید سے چھڑا دو، علی قیدی بن کے رہے ہیں۔ جبریل بارگاہ رسالت میں تشریف لائے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بی بی فاطمہ نے علی مرتضیٰ کو قیدی بنا دیا ہے، دامن کو تھام لیا ہے۔ فاطمہ ارشاد فرماتی ہے علی اب یہ دامن نہیں چھوٹے گا، اب یہ دامن تبھی چھوٹے گا جب میرے سوالوں کا جواب دے دو گے۔ ہم نے بھی دامن پکڑا ہے، ہم بھی پیروں کے دامن پکڑے ہوئے ہیں، ہم نے دامن کیسے پکڑا ہے کہ ان ہاتھوں سے ہم نے دامن بھی پکڑا ہے، ان ہاتھوں سے ہم گناہ بھی کرتے ہیں، ان ہاتھوں سے ہم نے دامن بھی پکڑا ہے، ان ہاتھوں سے ہم بدعمالیاں بھی کرتے ہیں، ان ہاتھوں سے ہم نے اللہ کے مقدس بندوں کے دامن کو بھی تھاما ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے کوئی مثال شہر مصر کا علم بن نہ سکا، خدا کے نور کا نور تو علم بن نہ سکا، ولی نبی مسیح بنا ڈالے، جھوٹی ولایت کا دعویٰ بھی کیا گیا، نماز ٹائم کی نہیں پڑھتا ہے، کہتا ہے میں باوا ہوں، میری پہنچ کیا ہے، میں مکے سے آتا ہوں، میں مدینے میں جاتا ہوں، میں مکے میں نماز پڑھتا ہوں، میں مدینے میں نماز پڑھتا ہوں۔ ارے بے وقوف تم بنے ہوئے ہیں، نماز یہاں ہو رہی ہے، اسے یہاں آنے کی فرصت نہیں ہے۔ نماز اگر مکے میں پڑھتا ہے تو کھانا یہاں کیوں کھاتا ہے، دستیاں یہاں کیوں کھاتا ہے، یہاں کیوں کھاتا ہے؟ کبھی سوچا تم نے ارے کھانا تو یہاں کھاتا ہے، بچے تو یہاں پیدا کرتا ہے، نمازیں کہاں پڑھتا ہے، کہاں مکے میں پڑھتا ہے، کہاں مدینے میں پڑھتا ہے؟ ارے ایسے ہوگی جن کو تم نے بابا کوئی بابا بنا دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کرن والے بابا چاہیے، ہم نے کہا کرن پورا کرو۔ ارے کرن کے پیچھے کا دن شاٹ لگ جائے گا، اور جب شاٹ لگ جائے گا تو ڈاکٹر بغیر پانی پیے دنیا سے ڈوبے گئے۔ شاٹ باٹ کے چکر میں مت جاؤ، کرن کے چکر میں مت جاؤ۔ دیکھو وہ عاشق نبی ہے کہ نہیں، دیکھو وہ اللہ کا فرما بردار ہے کہ نہیں، وہ سجدے والا ہے کہ نہیں۔ کالی پیلی ٹیکسی سے کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے، کالے پیلے چھپے پہننے سے کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے ولایت ملتی ہے علی کے قدموں سے، ولایت ملتی ہے علی کے غلامی کرنے سے۔ ارشاد فرمایا فاطمہ میرے دامن کو چھوڑ دے، میں نے غریبوں میں تقسیم کیا۔ حضرت بی بی فاطمہ جلال کی حالت میں اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا محبوب جاؤ، علی قیدی ہے، بولو علی کا ذکر کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ قرآن جنت میں علی وہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے علی کے گھر، دیکھا علی کھڑے ہوئے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں ہاتھوں سے دامن پکڑی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فاطمہ کیا ہو گیا؟ کہا بابا جان علی کے دامن کو نہیں چھوڑوں۔ کہا کیوں؟ کہا علی نے اپنا زمین بیچ کر غریبوں میں تقسیم کر دیے، میرے بچوں کے لیے نہیں لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ تشریف لاتی رسول اللہ بی بی فاطمہ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے،
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے بی بی فاطمہ اٹھ کر کنار جلال کا عالم بیٹھ گئے. ارشاد فرمایا فاطمہ کیا؟ کہا بابا جان 3 روز کا وقت ہے. کہا ٹھیک ہے وضو. کہا بابا کا وضو کرو میرے ساتھ چھوڑ دو علی کو چھوڑ دو. علی مشکل کشا ہے. علی لوگوں کی مشکلوں کو آسان فرماتے ہیں. علی کے دامن کو چھوڑ دو. بی بی فاطمہ کو چھوڑ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ مصطفیٰ اور دونوں ہاتھوں کو فاطمہ میں دعا کرتا ہوں آمین. کبھی کا آمین کہنا دعا میں شامل ہو جاتا ہے. اب امام کہے ربنا آتینا فی الدنیا، امام کہے میری دکان میرا مکان میری بیوی میرے بچے، تم نہیں ہے سچے. بچے بچے کرنے والوں آمین کہو تو دنیا بھی سبرے کی آخرت بھی سبرے. آمین کہنا سیکھو. یہاں تو حالت یہ ہو گئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقتدی سے گیٹ پر بولے حضرت تم بھی پڑھ لو. امام تمہیں نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا گیا. نماز خود کی پڑھنے میں تمہارے لیے تکلیف سہر کر اور تم مسجد جانے کی سے تیار. اللہ کے رسول نے رب کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو طرف کیا. عرض کیا پروردگار تو نے موسیٰ کی دعا پر، عیسیٰ کی دعا پر، عیسیٰ کے چاہنے والوں کے لیے جنت سے کھانا بھیجا. قرآن میں سورت ہے تفصیل نہیں بول سکتا ہوں مقام ہے. یا اللہ میری اہل بیت اطہار کے لیے جنت سے کھانا بھیجا. بس دعا کرنے کی دیر تھی. اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ جنت سے روٹیاں لو، بنا ہوا گوشت لو اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی جنت سے کھانا آیا. ادھر مولا علی بیٹھے ہوئے، فاطمہ آمین کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول دعا فرما رہی ہے. اچانک توجہ خادم کچن میں برتنوں کی آواز آئی. بی بی فاطمہ ارشاد فرماتی ہے رسول اللہ یا بابا جان شاید کھانا آ گیا ہے. جا کر دیکھے تو روٹیاں جن میں مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، جس سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. بی بی فاطمہ خوشی خوشی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھ ہوئی عرض کی یا رسول اللہ کھانا آیا ہے لیکن بڑا خوشبو والا کھانا ہے، میں نے آج تک ایسی خوشبو کو نہیں سنی. ارشاد فرمایا علی کو بلاؤ. علی کہاں ہے؟ حسین کو بلاؤ. میرا حسین کہاں ہے؟ میرا حسن کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا. علی کون جن کے لیے اللہ جنت سے کھانا بھیجے. فاطمہ کون جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت سے کھانا بھیجے. حسن کون جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت سے کھانا بھیجے. حسن کون جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت سے کھانا بھیجے. وہ حسین کربلا کی دھرتی پر کیوں تشریف لائے اور وہ محمد کی لاشیں کربلا کی دھرتی پر کیوں تڑپی. ہم نے علی اصغر کی لاش کربلا کی دھرتی پر کیوں تڑپی. کبھی سوچنے کے لیے ہم تیار ہوئے علی اصغر کی لاش کربلا کی دھرتی پر اس لیے تڑپی کہ اسلام مسخ ہو رہا تھا، عظمت اسلام ختم ہو رہی تھی. اسلام کو ضرورت تھی ایک نئے شام کی، اسلام کو ضرورت تھی ایک نئے پتا. یہ آپ نے غور کیا کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے نا کبھی کوئی بیمار
جو میرے صاحبزادے میرے فادر بیٹھے ہیں، میرے ایک ہی بیٹے ہیں، انقلاب سے جیسا قمر الاسلام قرآن میرے جانشین بھی، میں نے تجربات کے اس مبارک کے موقع پر بڑے حضرت نے ان کے بڑے بیٹے کو خلافت کیے ہیں اور میں نے انہیں اجازت ہے لیکن جو جانشینی مقرر کیا ہوں میں صاحب اور میرے بعد انشاءاللہ یہ روحانی علاج بھی کریں گے اور جسمانی علاج اور محمد کی چھوٹی چھوٹی لاشیں کربلا کی زمین پر آپ غور کیجیے، کربلا کی سرزمین پر نبی کے آل کا خون گرا، اسلام نے کس کا خون دیا ہے؟ نبی نے۔ آپ کہیں گے زکیمیہ یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی، جنگ بدر کی ہوئی، جنگ حنین کی ہوئی اور بہت ساری جنگیں ہوئی، اسلام میں شہادتیں بہت ہوئی، آپ کو بتا دیں ایسی شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے، ایسی شہادت کہ آپ قرآن کی تلاوت کرنا جس میں مبارک سے خون نکلا اور قرآن کے فرق پر آیا، وہ شہادت کہ 3 روز تک امام حسین امام حسن لاش مبارک کی حفاظت کرتی ہے۔ تاریخ اسلام پڑھو مسلمان، آج تمہیں بہتایا جا رہا ہے۔ آج ہماری قوم کی نوجوان بیٹیاں اگر غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے سوائے باپ، مولانا ذمہ دار نہیں۔ اور ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھو، اگر کوئی سنی ہے وہ کسی عالم پر کسی پیر پر احسان نہیں کرتا، وہ جن کی جان پر احسان کرتا۔ تم اگر سنی ہو تو یاد رکھو تمہارے میرے دنیا سے انتقال کرنے کے بعد جس مکان کو ہم نے بڑی محنتوں سے بنایا ہے، دھوپ کو دھوپ نہیں دیکھا، گرمی کو گرمی نہیں دیکھا، تپتی ہوئی بارش میں تپتی ہوئی دھوپ میں ہم کام کر گئے، اس مکان میں ہم نے اپنی تصویر کی کمائی لگائی، اس مکان میں ہمارے مرنے کے بعد ہمارا نام نہ لیا جائے، فلمی ایکٹروں کا نام لیا جائے، چکڑیوں کا نام لیا جائے، ڈانسروں کا نام لیا جائے، اتنی خیر سی بات ہے۔ کیا کرو گے قبر میں چلے چالوں کا؟ کیا فائدہ ہوگا قبر میں؟ آخرت میں اگر فائدہ ہوگا نا تو وفادار بنو۔ امام حسین کے خاتمہ کا اور یزید امام حسین سے کیا مانگ رہا تھا؟ گردن۔ آپ کیا مانگ رہا تھا؟ گردن۔ کیا مانگ رہا تھا؟ پیر۔ ارے مانگ رہا تھا کیا؟ دل۔ کیا مانگ رہا تھا؟ ہاتھ۔ یہ ہاتھ بڑا اہم ہے، اس کو غلط مت سمجھو، بہت اہم ہے ہاتھ، اور یہ ہے مسلمان کی ذات، اہم ہے ہاتھ۔ اور دل میں بتا دو اس فقیر کی بات، حسین کا خون کیوں صدیق اکبر کی اولاد کا کیوں نہیں، عمر فاروق کی اولاد کا کیوں نہیں، عثمان غنی کی اولاد کا کیوں نہیں؟ حسین کا کبھی غور کیا؟ میں نے جو کہا نا کہ میرے بیٹے اور ڈاکٹر ہیں اسپائن پر آنا نہ کیا، اس لیے کہ اگر آپ کے خاندان میں کسی بندہ نہ کرے کینسر ہو، اور ڈاکٹر نے کہا کہ کینسر ہونے کی بنیاد پر اس
کو ٹی بی ہو اور ڈاکٹر کہے کہ ٹی بی دوسرے کا خون جگہ خون چڑھانا ہوتا ہے 2 بوتل خون لیتا ہے. تو ہم نے ہمارے مریض کو فون کیا ہلو دیکھو بیٹا تمہارے ایک پیر بھائی ہے نا ان کی اماں کی طبیعت خراب ہے ان کی 2 بوتل خون ہے. بازار اپنے گھر میں تو 10-15 لوگ ہیں 2 سونا میں آپ بھی دے دیتا. اور وہ گئے ڈاکٹر کے پاس بولے ڈاکٹر صاحب میرا خون نکالو ان کی اماں کو دے دو. ڈاکٹر نے بولا ایسا نہیں چلتا. بولے کیوں نہیں چلتا؟ میرا بھی علاج ان کا بھی علاج کہا نہیں چلتا. بولے کیوں نہیں؟ بولے ٹیسٹ کرنا پڑے گا. بولے کیا؟ بولے بلڈ گروپ تمہارا کون سا ہے؟ ان کو اے پازیٹیو چاہیے. اے پازیٹیو اگر ہے تو ان کی اماں کو خون لگ سکتا ہے. اگر تمہارا بی پازیٹیو ہے سی پازیٹیو ہے اے نیگیٹیو ہے تو تمہارا خون نہیں چلے گا. ڈاکٹر صاحب خون ہوتا نا ایسے کیسے باتیں کرے تو بھائی تمہارا برانی چھونا بتانا. بولے ڈاکٹر صاحب میرا لے لو. تو بولے نہیں ہم کو اے پازیٹیو چاہیے تمہارا بی پازیٹیو. آپ اے پازیٹیو ڈھونڈ کر لاؤ. آپ کو ہمیں ڈھونڈنا پڑتا کہ اللہ نے کہا میرے محبوب تیرے دندان مبارک کا خون گرا ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے. اگر تیرے خون اسلام پھیلایا ہے تو تیری اولاد کا خون اسلام کو بچائے. مسلکی اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا حضور سکینیہ صاحب قبلہ دندان مبارک آپ کے اس لیے خون آپ کی آل کا آپ کی اولاد کا. اب حسین کیا ہے بالکل مختصر وقت حضرت فضل معلوم ہے واقعہ. حضور کی چچی نبی کی بارگاہ میں آیا کیا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی آپ کے جسم مبارک پر آپ کے حصے کو کاٹ کر آپ کے میرے گود میں ڈال دیا گیا. یا رسول اللہ میں رات بھر سے پریشان ہوں. پنجاب کے رسول نے فرمایا چچا بیٹھ جائے. یا رسول اللہ میں اتنی پریشان. کہا آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کو دوسرا بیٹا سبحان اللہ اور کوئی خیر کیا ان سے نہیں آئے. سبحان اللہ رسول اللہ نے فرمایا میری فاطمہ کو دوسرا بیٹا. مولا علی مشکل کشا تشریف لائے اور ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا. فرمایا صحابہ چلو علی کے گھر پر. رسول اللہ جلدی جلدی چل رہے تھے. صحابہ چلتے ہیں رسول اللہ کو اتنی تیز قدمی کے ساتھ بالکل وقت میں اس لیے زیادہ اس کو طویل نہ کرتے ہوئے رکتے پڑا. رسول اللہ جب پہنچے تو ارشاد فرمایا فاطمہ میرا بیٹا تھا. ابھی فرماتے ہیں حسین مجھ سے اور میں حسین سے جو حسین کا دشمن وہ میرا دشمن. جو حسین سے محبت کرے وہ مجھ سے جو حسین سے چاہت کرے وہ مجھ سے. اب ہمیں تو یہ معلوم ہے نا کہ حسین کا دشمن کہا جائے گا اور حسین کا وفادار. یہ کہ حسین سرکار ہے. اب جیسے رسول اللہ پہنچے بی بی فاطمہ سے ارشاد فرمایا میرے بیٹے فاطمہ جلدی لاؤ میرا بیٹا کس پر کھڑا ہے. ہم بھی پوچھتے نا ارے وہ فلاں کے بیٹا ہوگا کس کے اوپر ہے.
खालू पर भुगवा पर ये पूछते कि मुसलमान पूछते बंदा घोड़ा बोलते क्या मेरी बात समझ में आई अल्लाह के रसूल बारगाह में बीबी फातिमा लेकर आई तो अर्ज करती है या रसूल अल्लाह चेहरा देखो तो आप लगते हैं सीना देखो तो अली लगते हैं तो फातिमा लगती है और जिसम देखो तो हसन लगते हैं मुजद्दिदी बिल्लाह हकीमुल बरकत इमाम अहमद फातिल बैती अलैहि रहमत वाली जुबान जो निशान फरमाते हैं क्या बात है बता इस हिंदुस्तानी का सुभान कली जिसके हसन और हुसैन नारे तकबीर अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे आला हजरत जिंदाबाद नारे आला हजरत जिंदाबाद नारे अल्लामा ज़की मियां किबला जिंदाबाद अल्लाह के रसूल की बारगाह में जब हज़रत हुसैन को चादर में लपेट के दिया गया आंखें बंद है आंखें खुली नहीं है और जैसे ही अल्लाह के रसूल ने अपनी गोद मुबारक में दिया हुसैन ने आंखें खोली और जैसे ही आंखें खोली तो सामने कायनात के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे जिसके चेहरे की ज़ियारत किए दुनिया में औलादे पैदा होती है कोई नर्स को देखता है कोई डॉक्टर को देखता है कोई दवाखाने की छत को देखता है कोई दवाखाने के पंखे को देखता है कोई बाप के चेहरे को देखता है कोई माँ के चेहरे को देखता है कोई पापी को देखता है कोई हरामी को देखता है कोई गिरफ्तार को देखता है कोई शराबी को देखता है कायनात में कोई ऐसा नहीं हुसैन जैसा कोई नहीं कोई सारे चाहे बच्चे का ईंधन ना सके खुदा के नूर का नूरे को आइंदन ना सके वली नबी मसीह बना डाले खुदा भी बन गए लेकिन कोई नहीं बन सका या रसूल अल्लाह आपके चेहरे को इसलिए पहले देखा मेरे चेहरे पर पहले लगा दिए जाएंगे आलमे ख्याल में हुसैन याद करते थे या रसूल अल्लाह मेरी गर्दन पे तलवार चलेगी उस वक्त या रसूल अल्लाह आपका चेहरा होना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन को देख रहे हुसैन ने अपनी जुबान थोड़ी सी अल्लाह के रसूल का हुसैन क्या चाहते हो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह करबला की धरती होगी हुसैन से अली अकबर पानी मांगेगा तो मैं अपनी जुबान को चुसा दूंगा और मोहम्मद पानी मांगेंगे मैं अपनी जुबान को चुसा दूंगा अली अकबर पानी मांगेंगे मैं अपनी जुबान को चुसा दूंगा या रसूल अल्लाह ये जुबान आपकी जुबान का इंतजार करते हैं जिसका सब कल की गलती कहे जिसका सब कल की गलती कहे उस जुबान की हुकूमत पर अपनी जुबान मुबारक हुसैन को करीब किया चेहरे के और हुसैन ने रसूल अल्लाह की जुबान को बताओ जुबान सबसे अहम है आपने कभी ये देखा किसी ने बोला मेरी जुबान कट के गिर गई हाथ टूटता है पैर टूटता है कान टूटता है जुबान टूटती है कि नहीं और कितनी खतरनाक कैद में है 25 दांतों की बादाम पिस्ता कटा कट बाहर से अंदर चले जाए कितनी खतरनाक और ये जुबान अगर पलटी मारे तो खाना खाएगा ये बीमारी को जब तक पलटे ना तब तक चलाएगा अब जुबान से हम पानी भी पीते जुबान से खाना भी खाते जुबान से दूध भी पीते
زبان سے شہد بھی پیتے ہے کہ اور حسین کے قریب لا کر اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ زبان کون کہتا ہے کہ حسین جنگ سے واقف نہیں تھے؟ کون کہتا ہے کربلا سے حسین واقف نہیں تھے؟ حسین تو جس دن ولادت ہوئی اس دن سے واقف تھے کہ مجھے آزمایا جائے. بے شک بے شک رسول اللہ نے اپنی زبان میں بتایا حسین 3 دن کا فاقہ ہوگا. حسین تجھے کھانا یاد نہیں آئے گا, 3.5 دن تک پانی بند کیا جائے گا. حسین تجھے دنیا پیاسا سمجھے گی لیکن تو پیاسا نہیں ہوگا, بلکہ تیری زبان تو وہ زبان ہوگی کہ علی اصغر اگر تجھے تو پانی بھی مل جائے, کھانا بھی مل جائے. اور محمد اگر حسین تیری زبان کو چوسے تو کھانا بھی مل جائے, پانی بھی مل جائے. امام الانبیاء نے اپنے شہزادے کو اپنے دل پر سینے مبارک پر اپنے ہاتھ پر, اور جو اسی ہاتھ کو رکھا سینے پر, حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ کے دستے مبارک کو ہاتھوں کو گویا حسین عالم خیال میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہی وہ ہاتھ ہے جن کو یقین مانگے گا. یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں میں تھما دیجیے تاکہ کوئی اس ہاتھ کو نہ مانگے. اب آؤ یزید کیا مانگ رہا تھا؟ ہاتھ مانگ رہا. حسین نے کیا دیے؟ اب لوگ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ بولے امیر المومنین بولو نعوذ باللہ. ایک نائب بڑا کودرا, ہم نے بولے تیرے نام کے آگے سے نائب کی ہٹک تو اسلام پھیلایا. بے شک کیا بات, واہ بے تم نے آج تک مسلمانوں کا لباس نہیں پہن سکا, اسلام کیا پھیلائے گا؟ بے شک. اب ہمارے بچے بھیجتے ہیں ایک دوسرے, ہم نے کہا یہ نائب ہے ناچ کٹا ہے اس کے پیچھے مت پڑو, اپنے ایمان کے پیچھے پڑو. نماز سبحان اللہ, ہم اس کے پیچھے بھاگے آپ بھی کیا سمجھے یہ بڑا ہوشیار ہے, چانکیہ ہو گیا ہے. ارے سارے چانکیہ دماغ فیل ہو گیا. اب تم کس کے پیچھے بھاگے؟ چھوڑو نا اس کا پیچھے نائب. اب وہ ذاکر نائب جس کے زبان پہ کبھی امام حسین کا صحیح ذکر نہ آیا ہو اس کی فکر تم کیوں کر رہے؟ امام حسین امیر المومنین اور یزید امام حسین سے مانگ رہا ہے. وہ یزید کے پاس محل تھی, یزید کے پاس دولت تھی, یزید کے پاس فوج تھی, یزید کے پاس تلواریں تھی. مدینے میں امام حسین کو بولے ہاتھ دے دو, مکے میں بولے ہاتھ دو, مانگتے پھرتے رہا. کربلا میں پہنچا تب بھی بولا حسین ہاتھ دو. اسی لیے تو غریب نواب ہند کے راجا ہم سب کے خواجہ یوں انصاف فرماتے ہیں شاہ تو ہے, ہم دنگے کو امیر نہیں بول سکتے نا, بول سکتے کیا؟ اب زندگی بھر مانگتے ہیں. آج اس کی اولاد کا پتہ نہیں. یزید جب مرا تھا نا اس کو 14 بچے کتنے؟ آج کوئی یزید نام کا دکھتا کوئی گاؤں میں کوئی ملے امام حسین, غلام حسین, شہدا حسین, قائدہ حسین, فدا حسین, کتنے نہیں. وقت بالکل کم تھا اس لیے میں بول نہیں پا رہا. میرے ساتھ شاعر کہتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے کیسے کربلا میں جان مثال قربان
بھانجے بھتیجے قربان ہوئے، اب تنہا امام حسین کی ساتھ رات کا وقت ہے، ارشاد فرمایا اے میرے خیمے والوں، آج کی رات آخری رات ہے، اللہ کی قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ حضرت بی بی سکینہ، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ میں بھوک سے اور پیاس سے بیمار ہو گئی اور خیمے کے بمبو سے آنے کی کنبے سے ٹیکا لگا کر غنودگی کے عالم میں تھی، کیا دیکھتی ہوں کہ کربلا کا چٹیل میدان، ایک خاتون اپنے بالوں سے میدان کو صاف کرتی، اور جیسی جھاڑتے جھاڑتے بی بی زینب نے دیکھا آپ دوڑ کی اور ان کے بازو کو پکڑ کر کہا کہ آپ کون ہیں؟ کربلا کی زمین کو ان کے بالوں سے جھاڑو دے دی۔ کون ہوا؟ جب خاتون نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، بی بی زینب نے چیخ دی، کہا میری ماں بی بی فاطمہ آپ کیوں آئی ہو؟ تو حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میرا حسین گھوڑے سے جب پیچھے آئی، میرے حسین کو کربلا کا کنکر نہ چپ جائے، میرے حسین کو کوئی پتھر نہ چپ جائے، میں نوکیلے پتھروں کو اپنے آنچل میں سمیٹوں۔ وہ حسین اپنی بہن زینب سے ارشاد فرماتے ہوئے، بہن زینب میرا آخری وقت بیدار کرو، میرا حسین قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، اسلام کو بچانے کے لیے جا رہا ہے، اسلام کی بقا کے لیے جا رہا ہے۔ حسین نے کربلا کی زمین پر اپنے اہل و اقارب کو جب نصیحت کرنا شروع کیا تو امام زین العابدین جو چھوٹی سی عمر سے ان کے جسم میں بخار ہے، کبھی چلتے ہیں کبھی لڑکڑاتے ہیں، لڑکڑاتی قدموں سے امام الانبیاء کے شہزادے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا بابا جان میں زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے آپ پر تلواریں چلے، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا ہوں، بابا جان آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں، میں یہ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا ہوں، میرے بابا میں چھوٹی سی تلوار لے کر آیا ہوں، مجھے اجازت دے دو کہ میں آپ پر قربان کروں۔ کربلا نے کیا سکھایا؟ ایک بیٹے کو باپ سے کیسی محبت ہونا، نہ تو بیٹا بڑا بیٹھ ہونا چاہیے تھے، تم کو سمجھتا کیا بول رہے کہ نہیں ایسا؟ اب ایسا بولو تو امام حسین والے ہیں کہ تم؟ میں سیدھی سیدھی بات بولنا چاہتا ایک دم ڈائریکٹ۔ امام حسین کو امام الانبیاء کے شہزادے نے اپنے سینے سے کہا حسین مجھے وصیت کرتا ہے، آپ نے کبھی آپ کا ماما بنا، روحانی فیض و برکات عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا اے زین العابدین کربلا کی زمین سے تو تنہا جائے گا، ہر شہر میں تیری نسل ہوگی، ہر گاؤں میں تیری اولاد ہوگی، اور اسی لیے ہر گاؤں میں ہر شہر میں سدت سالوں کا ملاقات کی بے شک بے شک۔ جب مالا تھا اس کے بیٹے کے 14 میں سے ایک کی بات ہے کیا؟ ایک آئے تھے انیک ہے نا؟ اور ان پر امام حسین نے حضرت زینب سے ارشاد فرمایا بالکل آپ نے ہے بی سکینہ کا خیال، سکینہ کو جب میری یاد آئے تو اسے اپنے سینے سے لگا کر سلا دی۔ وصیت کرنے کے بعد امام الانبیاء کے شہزادے سوال ہوئے اپنے سوال، اور ویسی سوال ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، ارضیہ پروردگار انہیں ارشاد فرمایا یا آمن استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یا اللہ اس آیت کی ترجمانی میں کربلا میں پیش کرتا ہے، میرے مولا مجھے استقامت عطا فرمانا،
انبیاء کے شہزادے نے اپنی سواری کو اشارہ دیا، سواری آگے نہیں، پھر اشارہ دیا، پھر آگے نہیں بڑھی، پھر اشارہ دیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سواری نے اپنی گردن کو زمین اٹھائی، نیچے امام انبیاء کا شہزادہ سواری سے نیچے کیا دیکھتا ہے کہ سواری کے دونوں پیروں کو حضرت ابلیس اپنا دل بے-چین ہو گیا۔ ایک بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے، اس سے پوچھو جس کی بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے باپ روتا ہے، ماں روتی ہے۔ بیٹی پیدا ہو رہی ہے ایک محلے سے دوسرے محلے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ، بیٹی ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہی ہے، پھر بھی باپ روتا ہے۔ میں نے بھی تو بیٹا کو، میں بھی جانتا ہوں بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے۔ امام الانبیاء کے شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ، میری بیٹی یاد کرتی ہے بابا نہ جا، ادھر جانے والا خون میں لطمت ہوا ہے، بابا نہ جا، ادھر جانے والا گھوڑا کے تلے ڈالا گیا ہے، بابا نہ جا۔ میرے بابا، میں کسے بابا بابا کہہ کر پکاروں؟ اے میرے بابا، جب مجھے نیند آئے گی میں کس کے سینے سے چمٹ کر سوں؟ اے میرے بابا، علی اصغر تو چلے گئے، علی اکبر کی لاش طرف گئی، اے میرے بابا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنی لاڈلی کو اپنے سینے سے لگایا۔ میری قوم کے نوجوانوں بتاؤ، ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایک بچے کی لاش کر پڑا جائے، پورا محلہ روتا ہے اس کے غم میں۔ حسین کا دل کیا کہتا ہوگا؟ اور نہ محمد کی چھوٹی چھوٹی لاشیں کربلا کی زمین پر بے کفن کے موجود ہے، جس میں مبارک بھر گھوڑے دوڑائے گئے، ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا گیا۔ حسین پھر بھی ثابت۔ قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین، حسین نے دکھایا صبر کس کو کہتے ہیں۔ علی اصغر کی لاش تڑپے، صبر اس کو کہتے ہیں، اور محمد کی لاش تڑپے، صبر اس کو کہتے ہیں۔ علی اکبر کی لاش تڑپے، صبر اس کو کہتے ہیں۔ قرآن کی تشریح پیش کر دیا، میرے حسین نے کربلا کی دھرتی پر اعلان کر دیا، میرے رب دعا کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ حسین اتنا صابر ہے کہ بھتیجے تھام اٹھے، حسین شکوہ نہیں کرے گا، اور محمد کی لاشیں تڑپے گی، حسین شکوہ نہیں کرے گا۔ اے زینب، حسین جا رہا ہے، میری لاڈلی کو سنبھالنا، جب کبھی سے میری یاد آئے اسے تم نے سنبھالنا۔ امام الانبیاء کا شہزادہ اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے، مہمنا سے تیرے چلتی ہے، مہزرا سے تیرے